پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج دو بڑی خوشخبریاں آئی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ پرویز الہی صاحب کو بڑی دیر کے بعد ریلیف ملا ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے شیر افضل مروت کی جگہ شیخ وقاص اکرم کو ووٹ دینے پر جماعت کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان اختلافات مزید کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ میرے خلاف پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے۔ ایک لیک ہوئی آڈیو ٹیپ، اور جب وہ بیچاری آگے سے ریزسٹ کر رہی ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی بھی ایسی کی پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج دو بڑی خوشخبریاں آئی ہیں، اور وہ خوشخبریاں کیا ہیں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ڈیولپمنٹ ویسے پاکستان تحریک انصاف کے والے سے 3 ہوئی ہیں، اور ایک تھوڑی دیر میں آپ کو ایک آڈیو ٹیپ بھی سنانی ہے۔ یہ بھی ایک لیک ہوئی ہے آڈیو ٹیپ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو بڑی خوشخبری آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یا ان کے جو ایم پی ایز اس وقت اسمبلیز کے اندر موجود ہیں، اس کے بارے میں بیسکلی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے جو اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں سے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا، لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی وہ فیصلہ ہے کیا۔ اچھا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس پہ سماعت کر رہا تھا، جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ اس کے اوپر شامل تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے ہفتے میں نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جب یہ بینچ بنا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان میں سے 2 صاحبان کم از کم جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، وہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو پوزیشن لے رہے تھے یا جو ان کے ریمارکس آ رہے تھے وہ موجودہ چیف جسٹس کے ریمارکس سے بالکل اپوزٹ رہے ہیں۔ تو لگ اس طرح رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بینچ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف ملے، اور الٹیمیٹلی ریلیف مل گیا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا پہلے میں آپ کو کیس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہوا کیا ہے۔ بیسکلی انہوں نے جو اپیل کی ہوئی تھی وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی ہوئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کے پی اسمبلی کے حوالے سے، اسپیکر کے پی اسمبلی کو، کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح ان کی ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ وہ آزاد اراکین جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جیتنے والے آزاد اراکین ہیں ان کو نہیں مل سکتی، یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں، جس میں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے اندر یہ ڈسٹریبیوشن کر دی جائے۔ 9 اراکین بنتے تھے، 9 سیٹیں بنتی تھی کے پی اسمبلی کی، جو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں۔ اچھا، ہوشیاری جو دکھائی پاکستان تحریک انصاف نے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کے پی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا۔ انہوں نے جب اجلاس نہیں بلایا تو وہاں پہ جو سینٹ کے الیکشنز ہونے تھے کے پی اسمبلی میں وہ بھی نہیں ہو سکے، کیونکہ انہوں نے اجلاس ہی نہیں بلایا۔ اب وہ اجلاس نہ بلانے کی ریزن یہی تھی کہ ہم ان سے حلف نہیں لینے دیں گے، اگر انہوں نے حلف لے لیا نا تو اس کے بعد یہ معاملہ مزید پھنس جائے گا۔ انہوں نے کہا جی نہ اجلاس بلاؤ، نہ اجلاس ہوگا، نہ ہوگا اجلاس، نہ ہوگا حلف، اور نہ یہ سیٹیں ہاتھ سے جائیں گی۔ اس کی وجہ سے کے پی اسمبلی کے اندر جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ بھی مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، اس 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا۔ تو اب میں تھوڑے سے ریمارکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ابھی تو ابتدائی اچھا، اس کے اوپر سب سے پہلے ویسے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ اپیلیں لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اپیلیں نہیں سن سکتے۔ عدالت نے بینچ پر یہ اعتراض جو ہے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، انیشلی ہم لوگ کر سکتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں لارجر بینچ کے حوالے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ابھی تو ابتدائی سماعت ہے، اگر اپیلیں قابل سماعت قرار پائیں تو کوئی بھی بینچ سن لے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس سٹیج پر تو 2 رکنی بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد جیتے ہوئے اراکین اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ 7 امیدوار تاحال آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے؟ فیصل صدیقی صاحب نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت صرف الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ آزاد اراکین کو کتنے دنوں میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے؟ اس پہ وکیل فیصل صدیقی نے کہا جی آزاد اراکین قومی اسمبلی کو 3 دن میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جی کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد جیتے ہوئے اراکین اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں۔
جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوتی ہے؟ سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا زیادہ بھی لے سکتی ہے؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی کوئی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں انہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی؟ جسٹس اطہر ملانہ نے پوچھا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہی سوال لے کر الیکشن سے قبل میں عدالت گیا تھا۔ اس پہ جسٹس اطہر ملانہ نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے؟ جسٹس اطہر ملانہ کا کہنا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے فوری طور پہ الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا اور سماعت میں وقفہ کر دیا۔ کیس کی دوبارہ جب سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ایک سوال ہے کہ کیا بانٹی گئی نشستیں دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں، دوسرا یہ کہ مخصوص نشستیں اس لیے بانٹی گئیں کہ ہاؤس پورا ہو، اس میں کہاں غلطی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کسی امیدوار نے سیاسی جماعت جوائن نہیں کی تھی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا آزاد امیدواروں کی نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کی جا سکتی ہیں؟ جج صاحب نے کہا کہ آئین پاکستان کا آغاز ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق امور انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا دوسرے مرحلے میں مخصوص نشستیں دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں؟ جسٹس اطہر ملانہ نے ریمارکس دیے کہ اگر مزید کچھ سیٹیں بچ جائیں ان کا کیا کرنا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنے تناسب سے تو نشستیں لے سکتی ہیں، باقی نشستیں انہیں کیسے مل سکتی ہیں؟ کیا باقی بچی ہوئی نشستیں بھی انہیں دی جا سکتی ہیں؟ قانون میں ایسا کچھ ہے؟ بعد میں اطہر ملانہ صاحب نے کہا کہ جو کام ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو انڈائریکٹ طریقے سے نظر انداز کرنا کیا درست ہے؟ اس کے بعد ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے چند آفٹر ایفیکٹس ہیں، ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اوبویسلی اس میں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اب یہ کیس چل رہا ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ اب جون کے پہلے ہفتے تک کے لیے ٹرانسفر ہو گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کے اوپر لارجر بینچ بنے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سیٹیں فی الحال الاٹ ہو گئی ہیں اور جو سیٹیں الاٹ ہوئی ہیں وہ ہیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر۔ کے پی اسمبلی واحد اسمبلی ہے جس کی جو یہ نئے لوگوں کو الاٹ ہوئی تھی، جو کہ مطلب پی ٹی آئی کے علاوہ جو دیگر جماعتوں میں یہ بانٹی گئی تھیں، ان سے اب تک حلف نہیں لیا گیا۔ باقی تمام جگہوں پہ حلف لیے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو ابھی تک ان کی سیٹوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ایم این ایز ایم پی ایز ویسے ہی رہیں گے جنہوں نے حلف لے لیا ہوا ہے، لیکن ان کا ووٹنگ رائٹ روک لیا گیا ہے کہ اب آج کے بعد یہ کسی بل میں کسی چیز میں ووٹ نہیں ڈال سکتے جب تک عدالت اس کے اوپر، ایک قسم کا سٹے ہے یہ، جب تک عدالت اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی۔ ایک تو یہ سچویشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب ان سیٹوں کا کیا ہوگا؟ یہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے یا جو ریمارکس آئے ہیں جو یا بینچ نے جس قسم کا حکم دیا ہے، ان سیٹوں کا اب کیا ہوگا؟ مختلف اس کے اوپر آراء ہیں۔ ایک آراء یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ لے لی جائیں مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے یا دیگر جماعتوں میں جو سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن جس طرح ہوئی ہے، یہ سیٹیں ان سے لے لی جائیں اور ان کو ویکنٹ ہی رکھا جائے کہ جی یہ آپ کی مسلم لیگ نون کا بھی ان کے اوپر حق نہیں بنتا اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی حق نہیں بنتا۔ لیکن اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کے لیے متلاشی ہوگی یا جو رزلٹ وہ دیکھنا چاہ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ ساری سیٹیں ان کو دے دی جائیں۔ اچھا، سچویشن اب تبدیل بھی ہو چکی ہے۔ پہلے جب یہ سب کچھ ہوا تھا، جب یہ سیٹیں بٹنی تھیں، اس وقت گھوڑے کا نشان یعنی سنی اتحاد کونسل ایکچولی اسمبلی میں موجود نہیں تھا، قومی اسمبلی میں کم از کم موجود نہیں تھا، کے پی اسمبلی میں بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن اب ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ اب سنی اتحاد کونسل کا جو گھوڑے کا نشان ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں پہ علی مین گنڈا پور صاحب کے بھائی جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ جیت کے اب اسمبلی میں آ چکے ہیں، اور دوسری جگہ پہ ایک اور سیٹ بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے اندر جیت کے گھوڑے کا نشان کے پی اسمبلی کے اندر بھی پہنچ چکا ہے۔ سو اس لیے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو وہاں سے جو ہے اب ایک روٹ مل گیا ہے کہ ہم ان سیٹوں کے اوپر اپنا کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہی موجود ہے۔ تو دے وڈ بی آئنگ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے حق میں فیصلہ دے۔ لیکن حکومتی سائڈ کے اوپر جو ان کے لیے پرابلمٹک سچویشن ہے کہ ان کے لوگ جو آلریڈی حلف اٹھا چکے ہیں، آلریڈی اسمبلیوں کا حصہ بن چکے ہیں، وہ اب کسی قسم کے ووٹنگ پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کچھ تجزیہ کار قانونی آراء یہ بھی رکھتے ہیں
کہ جناب یہ بیسکلی حکومت جو کہیں پہ پلان کر رہی تھی کہ جناب انہوں نے موجودہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینی ہے، کوئی 3 سال کے لیے ان کو تعینات کرنا ہے، یا عمر کی حد متعین کرنی ہے، جس کا ذکر جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر چکے ہیں، یہ اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ اب حکومت کے پاس چونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نمبرز ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. سو حکومتی سائڈ کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑی پرابلم ہے، ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے یہ کہ ان کی نمبر گیم جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہے. سو دوسری بات یہ ایک اور جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، یا اگر چند یوٹیوبرز نے یا سوشل میڈیا کے اوپر چند لوگوں نے ایک اور بھی بات کی کہ جناب سینٹ کے الیکشنز بھی اس سے متاثر ہوں گے، جو آلریڈی سینٹ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، چونکہ نمبر گیم اب چینج ہو رہی ہے تو وہ بھی ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فی الحال کورٹ کی جانب سے جو آرڈر آیا ہوا ہے اس کے مطابق جو ماضی کے اندر ووٹنگ ہو چکی ہے سینٹ کے الیکشنز کو لے کے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اسی طرح صدر مملکت کا انتخاب جو آصف علی زرداری صاحب کا آلریڈی انتخاب ہو چکا ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دے ول اسٹینڈ ایز دے ور، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آگے آنے والی سیٹوں کے حوالے سے، آگے آنے والے ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوگا آگے چل کے، لیکن فی الحال اب وہ اس میں کسی قسم کے ووٹنگ پروسیس کا حصہ نہیں ہو سکتے. یہ کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے. بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، انہوں نے کہا ہماری 78 نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں. ان سیٹوں کی بنیاد پر حکومت 2/3 اکثریت کا دعویٰ کر رہی تھی. اس سارے عمل میں ہم کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی سلوک ہوا، حکومت اب 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی ہے. ہم کہتے رہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی نشستوں سے زائد نشستیں نہیں مل سکتی. ہمارا موقف یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے اور عدلیہ کا احترام ہے. ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا، کسی بھی جج کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. تو مطلب وہ خود یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا ایکسٹینشن کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے مذاکرات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ جب ان کے خلاف آتا ہے تو انہی ججز کو جو ہے پھر ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. اچھا، ایک خبر تو جناب یہ ہوگی. جو دوسری خبر آئی ہے، جو اچھی خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ آئی ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. ان کو ایک ریلیف ملا ہے، اور بیسکلی ان کی جو اہلیہ ہیں قیصرہ شریف صاحبہ، انہوں نے ایک پٹیشن کی ہوئی تھی، اور وہ تھی کہ جی ان کی صحت کی خرابی ہے پرویز الہی صاحب کو، تو ان کو ہاسپٹل میں یا ان کے گھر میں جو ہے اسے سب جیل کا درجہ دیا جائے اور ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ارباب محمد طاہر صاحب نے جو ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ ان کو تمام تر طبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں، اور ان کے گھر کو جو ہے وہ سب جیل ڈکلیئر کیا جائے. ان کی عمر 78 سال ہے، اور اس لیے اس معاملے کو بڑی حساسیت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جائے. اور ان کو پرویز الہی صاحب کو بڑی دیر کے بعد جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملا ہے عدالتی سرکل سے. اس سے پہلے بھی ویسے ان کو مطلب ضمانتیں وغیرہ تو ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو اب یہ ایک اچھی خبر ان کے لیے آئی ہے. دوسری جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب، وہ ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. ڈان نے آج یہ رپورٹ کیا ہے اخبار کے اندر کہ جناب قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے شیر افضل مروت کی جگہ شیخ وقاص اکرم کو اب کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے ووٹ دینے پر جماعت کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان اختلافات مزید کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور جمعے کی رات کو اسلام آباد میں اپنے چیئرمین کی سربراہی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاسی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں شیر افضل مروت کی جگہ جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے جو ہے نامنیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمر ایوب کی سربراہی میں اس 19 رکنی کمیٹی نے میں سے 9 نے شیخ وقاص کو اور 7 نے شیر افضل مروت کو جو ہے ووٹ دیا. اون عباس نے اجلاس میں موجودگی کے باوجود ووٹنگ کے مرحلے میں حصہ لینے سے پرہیز کیا. اس اجلاس میں سابق اسپیکر اسد قیصر اور شیر افضل مروت موجود ہی نہیں تھے. یہ بھی خبر جو ہے انہوں نے رپورٹ کی ہے. شیر افضل مروت صاحب سے جو ہے ڈان نے رابطہ کیا، انہوں نے بڑا تلخی سے جواب دیا. انہوں نے کہا یہ میرے خلاف پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے. انہوں نے مطلب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے. انہوں نے خاص طور پہ عمر ایوب اور شبلی فراز پر الزام لگایا ہے، مطلب سیکرٹری جنرل کے اوپر اور شبلی فراز پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والی سازشوں میں مصروف ہیں کیونکہ وہ مقبول ہیں. مطلب شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کیونکہ میں مقبول ہوں اس لیے میرے خلاف یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں. شیر افضل مروت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی کمیٹی کو جیل میں قید پارٹی رہنما کے فیصلے کو تبدیل کرنے پر کس چیز نے اکسایا.
یہ $50 ملین کا سوال ہے. کون خان صاحب سے ہدایت لے کر آیا اور سیاسی کمیٹی کو میرے نام کی جگہ شیخ وقاص اکرم کا نام دینے پر آمادہ کیا؟ میں سیاسی کمیٹی کا رکن ہوں لیکن مجھے اطلاع نہیں دی گئی اور اسد قیصر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے بھائی کو خود مستعفی ہونے کا باعزت آپشن دیے بغیر غیر رسمی طور پر خیبر پختونخوا کابینہ سے ہٹایا گیا اور اب انہیں بھی ایک سازش کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، جبکہ انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا کہ نہیں جی میرے بھائی نے جو ہے وہ 30 تاریخ کو استعفیٰ دے دیا، 30 اپریل کو استعفیٰ دے دیا. اگر آپ کو یاد ہو میرے اس ویلاگ میں جو ریگولرلی دیکھتے ہیں تو میں نے اس کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ دس از ویری اسٹرینج کہ کیونکہ چیف منسٹر کے پی یعنی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں، ان کے استعفے کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو یہ سٹوری کوئی جسٹ ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جناب انہوں نے استعفیٰ پہلے ہی دے دیا تھا تو اس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ انہیں ہٹایا گیا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. اب یہاں پہ آ کے وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، باعزت طریقے سے ان کو یہ آپشن نہیں دی گئی. پارٹی کے پرنسپل ترجمان رؤف حسن نے تاہم اس موضوع پر کوئی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بانی چیئرمین معمول کے مطابق معاملات کو بات چیت اور مشاورت کے لیے کمیٹی کو بھیجتے ہیں اور جو بھی سفارشات سامنے آئیں وہ جیل میں قید رہنما کو واپس بھیج دی گئیں جو اس معاملے پر فیصلہ کریں گی. انہوں نے کہا کہ ہم پر فرض ہے کہ اس وقت تک معاملات پر بات نہ کریں جب تک خان صاحب اس معاملے پر ہاں یا نہ میں فیصلہ نہ کر لیں. سو ان اے وے آخری ڈیسیجن جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے. پولیٹیکل جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے اپنا ایک قسم کا فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کی نظر میں شیخ وقاص اکرم کو جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے. اچھا آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ پارٹی کے اندر کتنی سویر قسم کی ڈسٹریبیوشنز ہے. یہ ڈسٹریبیوشن صرف اور صرف پارٹی لیڈرز کے وجہ کے درمیان نہیں ہے بلکہ کارکنوں میں بھی کافی ڈویژنز ہیں شیر افضل مروت کو لے کے. چند لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیرو ہیں، چند لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیرو ہیں. تو اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن آپ اس بات سے صرف اندازہ کر لیجئے کہ جس صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، وہ کھل کے مطلب پارٹی ڈسپلن کا خیال رکھے بغیر وہ کھل کے جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہوں، شبلی فراز ہوں، سب کو پی ٹی آئی رؤف حسن صاحب کے خلاف بھی وہ بیان دے چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ صاحب جو بھی میرے بارے میں بولیں گے وہ جھوٹ ہی بولیں گے، مطلب ڈائریکٹلی ان کے بارے میں. تو اب تک میں اگر نام اٹھا کے دیکھوں تو شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ رؤف حسن کے خلاف بول چکے ہیں، شبلی فراز کے خلاف بول دیا، عمر ایوب کے خلاف بول دیا. اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب کو پہلے ہی غالباً انہوں نے غدار قرار دیا تھا پارٹی کے اندر کہ جی وہ غدار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر جو ہے وہ گوہر علی خان صاحب جو کے بارے میں جو خبر آئی تھی کہ شاید ان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں بنایا جا رہا اور علی ظفر صاحب کو شاید بنایا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں بھی آ کے انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ جناب وہ کام نہیں کر رہے تھے صحیح طرح اور ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہے تھے، تو شاید اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن اگلے 24 گھنٹے میں گوہر علی خان ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے. تو بعد میں انہوں نے سوری کر کے جو ہے اپنے معاملات ان کے ساتھ ریزالو کروائے تھے. تو اب یہ سچویشن ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 20 تاریخ کو آلریڈی میرے خیال 20 ہے، یا میں ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی بھول رہا ہوں، لیکن گوہر علی خان ہی اناؤنس کر چکے ہیں ماضی کے اندر کہ جناب شیر افضل مروت جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بڑا شدید رد عمل آیا پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز کی طرف سے کہ نہیں کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ آلریڈی موجود ہیں، ان کو یہ موقع دیا جانا چاہیے. تو دیکھتے ہیں اب اس بارے میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں ابھی آپ کے ساتھ ایک آڈیو بھی شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج سے چند دن پہلے موبلنگ کے حوالے سے ایک ایشو ڈسکس میں نے کیا تھا پورٹنگ کے حوالے سے. تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ ان کے جو سی ای او ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ میرا ہوا ان سے اور ان سے میری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی میں اس ایشو کو بالکل اس کو چیک کرتا ہوں، اور عامر ابراہیم صاحب انہوں نے کہا میں اس کو بالکل چیک کرتا ہوں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. اور بعد میں وہ ایشو صرف یہ نہیں کہ ریزالو ہوا بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جناب 4 دن کا ہمارا ایس او پی ہوتا ہے کہ 4 دن کے اندر یہ ریزالو ہونا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے مطابق جو ہے اس چیز کو ریزالو کر دیا. تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہم، آئی ایم گریٹفل ٹو موبلنگ ایڈمنسٹریشن کہ انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے اس چیز کو ریزالو بھی کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. اچھا جی اب آ جائیں ذرا اس آڈیو کی طرف. تو جناب آڈیو کی صورتحال یہ ہے کہ ایک آڈیو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے بابر سلیم سواتی صاحب، ان کے بھتیجے کی، اور ضلع مانسیرہ تحریک انصاف کے صدر کمال سلیم سواتی، ان کی یہ مبینہ آڈیو ہے. اور اس کو زبیر علی خان صاحب جو ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی شیئر کیا ہے، اور بھی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس آڈیو کو شیئر کیا ہے. یہ کمال سلیم سواتی صاحب محکمہ تعلیم کے
ایک کلرک بابر خان کی سفارش کر رہے ہیں اس کے اندر, اور اس خاتون کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک خاتون ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے پولیو کے اوپر جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے نا اس ڈیوٹی کو ختم کریں. ایک کلرک کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ختم کریں. یہ تھوڑا سا آڈیو کا یہ حصہ ہے, اس کو ذرا سنیے گا. بابر خان ہے آپ کے پاس جو سینئر کلرک ہیں؟ ہاں جی. ایس ڈی آفس میں. جی جی. یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی ڈیوٹی آپ نے لگا دی ہے پولیو میں. جی جی. ان کی جگہ کسی اور کی لگائیں جی. اور تو ابھی کوئی نہیں ہے نا اس وقت کمال خان, اب پھر میں چلی جاؤں. ابھی اس وقت میں کس کو بھیجوں گی؟ یہ ایوننگ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس نے تو کہیں نہیں جانا, اس نے صرف ڈی سی آفس جانا ہے. وقت کافی دن رہتے ہیں میڈم, کسی اور کو ایڈجسٹ کریں جی. دفتر میں اتنے لوگ ہوں گے, کسی اور کو ایڈجسٹ کر لیں. تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے نا, بس ذرا سی چیزوں کے لیے مطلب کہ وہ کدھر پہنچ جاتے ہیں. ڈیوٹی ہے نا, آفس میں بیٹھو گے تو ادھر 3 دن ہے میرے خیال میں, 2-3 دن ہے, تو 2-3 دن تم آفس کے لیے کام نہیں کر سکتے ہو. یہ بتائیں آپ نے کرنا ہے یا نہیں؟ اس سے میری طرف بھیجو, میں دیکھتی ہوں بندہ سوٹیبل. آپ نے کرنا ہے یا نہیں؟ بس بھائی مجھے سوٹیبل بندہ ملتا ہے تو میں کر دوں گی, نہیں تو یہ جائے گا نا. میڈم یہ پولیو کی ڈیوٹی کرے گا تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی رجسٹریشن پسند کریں. بالکل جی بالکل, موسٹ ویلکم. کو یہ بات تو نہیں. تو یہ جناب آپ نے ان کی یہ گفتگو سنی کہ یہ صورتحال ہے, اور مطلب صرف ایک کلرک کے لیے کس حد تک پورا سسٹم جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگانی. کیوں نہیں لگانی؟ نواب کا بچہ ہے وہ, مطلب اس کی جگہ کسی اور کی لگا دیں, کیوں؟ اور وہ بیچاری خاتون کہہ بھی رہی ہیں کہ بھائی 1-2 دن کی بات ہے اور آپ نے صرف ڈی سی کے دفتر جانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, نہیں لگانی ہے آپ نے. آپ صرف انٹرفیرنس دیکھیں کہ کس لیول تک, کلرک کے لیول تک جو ہے وہ پی ٹی آئی مانسیرا کا جو صدر ہے وہ وہاں تک انوالو ہونا چاہتا ہے, اور جب وہ بیچاری آگے سے ریزسٹ کر رہی ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر تو آپ کی بھی ایسی کی طرح, پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہ کے پی کی بات ہو رہی ہے, مانسیرا کے پی کی بات ہو رہی ہے کہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے نا اس بندے کے خلاف ایکشن لے گی جو اس قسم کی تڑیاں لگا رہا ہے وہاں پہ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.